بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکا NA-75 میں ضمنی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں لکھا ہے کہ 19 فروری کو ضمنی انتخابات میں لڑائی جھگڑے اور تشدد ہوا، سیاسی فریقین کی جانب سے فائرنگ سے ماحول خراب ہوا، حلقے میں صاف شفاف منصفانہ انتخاب نہیں ہو سکا، فائرنگ کے واقعات سے ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا گیا، خوف و ہراس پھیلایا گیا، ووٹر کو حق کے رائے دہی کے لیے آزادانہ ماحول فراہم نہیں کیا گیا۔ اس لیے حلقے کا ضمنی الیکشن کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ حلقے NA-75 ڈسکا میں 18 مارچ کو دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کمشنر اور RPO گجرانوالہ کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے انہیں عہدوں سے ہٹانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ DCO اور DPO سیالکوٹ، AC اور SDP ڈسکا کی معطلی کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ افسران کو آئندہ کسی الیکشن کے دوران تعینات نہ کیا جائے۔ حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ ان تمام افسران کے خلاف تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو بھی وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ یہ ہے جسٹ آج کے دن جو ہوا ہے اس معاملے کی، اور یقیناً PMLN یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کے بیانیے کی جیت ہے۔ اسی لیے مریم نواز نے جو ٹویٹ کی ہے اس پہ بھی نظر ڈالیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں، شکر الحمدللہ ڈسکا کے عوام کا حق ان کو واپس مل گیا، جعلی صادق و امین کو ووٹ چوری کی سند جاری، بکسا چوری کی تصدیق، ووٹ چور عمران خان اغواکار بھی نکلا، نواز شریف کے بیانی کی گونج پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے، ووٹ کو عزت دو، ڈسکا کے عوام کا شکریہ کہ نہ صرف ووٹ دیا بلکہ ووٹ پر پہرا بھی دیا۔ اس پہ بات کریں گے، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ حکومت تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ریڈی ہیں الیکشن دوبارہ کرانے کے لیے، لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ الیکشن یا ری الیکشن ادھر ہوگا جہاں پر شکایت ہے۔ یہ پورے حلقے کا الیکشن کرانے کا کہا ہے الیکشن کمیشن نے، اور ساتھ ساتھ ایکشن بھی لیے ہیں۔ یہ کتنا کیسا بڑا ڈیسیجن ہے۔ تھینک یو سو مچ سینیٹر وحید اقبال فار بینگ ہیئر۔ لینڈ مارک ڈیسیجن کہیں ہم اس کو، آپ لوگ تو ہمیشہ دھاندلی کے خلاف رہے ہیں، تو یہ جو ایکشن اور سخت ایکشن لیا الیکشن دھاندلی کے تو ہم بالکل خلاف ہیں، آپ کو ہمارا سٹینڈ اس پہ 2014 سے لے کے اب تک کا پتہ ہے، بلکہ ہماری طرف سے تو یہ بھی میرے خیال اس کا انسداد کرنے کے لیے ہم تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ کہانی نہ رہے، اور اسی طرح شفافیت کے حوالے سے سینیٹ کے الیکشن کے لیے بھی ہم یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں خود کیا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کو یہ پروموٹ کرتا ہے، یہ سارا کچھ اوپن آئیڈینٹیفائبل بیلٹ، جب وقت آیا تو اب اس کے خلاف آ کے دلائل دے رہے ہیں۔ اس کے اپنے آرکیٹیکٹس فاروق ایچ نائک COD کے اور یہ رضا ربانی صاحب، میں ڈسکے پہ آتا ہوں، چلیں اس پہ علیحدہ بات کریں گے، I'm sure آپ نے اس کو موضوع رکھا ہوگا۔ میں صرف آپ کو ڈسکے کے بارے میں، الیکشن کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لینڈ مارک ڈیسیجن نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ ہے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، یہ نہیں کہ اس کو PMLN کے ترجمانوں اور ان کی جو فردوس عاشق صاحبہ جن کو راج کماری کہتی ہیں، ان کے جب ادھر فیصلہ آئے ڈسکے والے الیکشن میں، یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک مفرور قانون سے مفرور شخص کی بیٹی کہتی ہے، PTI کے دور میں کہہ رہی ہے مجھے انصاف مل گیا، لیکن اسی الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جب پرویز رشید کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، سینیٹر پرویز رشید صاحب جو ہیں اس وقت۔ تو میں ادارے کو قابل احترام ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، فیصلہ ایکسیسو ہے، لینڈ مارک، کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے اسی موضوع پہ، الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے اسی قسم کی سچویشنز میں قانون میں جوڈیشل پریسیڈنٹ کا ایک تصور ہوتا ہے۔ تمام قطار ہے کیسز کی اس طرح کے حالات میں جو فیصلے آئے ہیں، سپریم کورٹ کے، اعلیٰ عدالتوں کے، الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے، جس کے خلاف یہ فیصلہ جاتا ہے، اس لیے اس کو لینڈ مارک نہیں کہیں گے، اس کو ایک بری مثال کہیں گے۔ اور جب ایسی بری مثال، ایک سیکنڈ، جب بری مثال آئے، ایسی بری مثال آئے، بالکل تشدد کا کسی بھی صورت میں سپورٹ نہیں کرتا، نہ ہماری پارٹی کرتی، نہیں، میری عرض یہ ہے کہ جتنے اس قسم کے اور کیسز کی مثالیں موجود ہیں، یہ اس کے برعکس جاتا ہے، اس لیے اس کے اوپر اپیل ہوگی، اور انشاءاللہ اپیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے گا۔ دیکھیں بنیادی بات ہے اپیل، جب آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ تسلیم خم ہے، ہم دوبارہ الیکشن خود آفر کر رہے ہیں، تو پھر وائی؟ جی میں بتاتا ہوں کیوں۔ اور ان کے خلاف ایکشن جس دن الیکشن ہوا
اس رات بلکہ اگلے دن صبح 3:40 پر پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ کی پٹیشن آتی ہے. ٹھیک کیا آتی ہے کہ 360 پولنگ سٹیشنز ہیں, 337 پہ کوئی بات نہیں ہے, سب تسلی بخش ہے, صرف 23 پہ ان کو شکایت ہے کہ جی ریزلٹ ڈیلیڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ شکایت آتی ہے پرائم منسٹر کے نالج میں. اگلے دن یا دوسرے دن جب یہ بات آتی ہے, پرائم منسٹر اپنے امیدوار کو, پی ٹی آئی والے کو کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی کنسیڈ کر دو, کہو 20, کیونکہ ایکچولی 23 تھے, 23 کی استدعا کی گئی تھی, لیکن تقریروں میں 20 کیا کہ مریم نواز صاحبہ نے 20 کا کر دیا, 23 تھے. پرائم منسٹر نے کہا جاؤ کہہ دو, کنسیڈ کر دو, کنسنٹ کر دو کہ ہم تیار ہیں دوبارہ الیکشن کراؤ ان 23 پہ جہاں پہ سوالیہ نشان ہے, شبہ ہے. اچھا اس کے بعد الیکشن علی صاحب نے کہا کہ میں تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, یہ پرائم منسٹر نے کہا, اسی کی انٹرسٹ میں. کینڈیڈیٹ نے نہیں کہا, پرائم منسٹر نے کہا نا, کینڈیڈیٹ نافرمانی کرے گا ایسی بات کی. بہرحال نہیں, آگے کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن ریٹرننگ کینڈیڈیٹ کی سنی جاتی ہے یا پرائم منسٹر کی؟ میری یہ سن لیں, کس کی سنی ظاہر ہے نہیں کینڈیڈیٹ کی سنی جاتی ہے, لیکن جب پریزیڈنٹ جس کو ٹکٹ جس کو اوارڈ کیا ہے اس کو, بہرحال یہ کوئی اتنی ریلیونٹ بات نہیں ہے. The candidate did what the prime minister told him. انہوں نے آج یہ موقف اختیار کیا کہ مجھے نہیں چاہیے ری الیکشن. نہیں بہرحال جی وہ انہوں نے کنسنٹ دیا پرائم منسٹر کے کہنے پہ. ایک اور اس میں بڑی اہم ڈیٹیل ہے, وہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر کو کہا کہ اس پہ پوری تفتیش کر کے رپورٹ دو. اس نے پوری تفتیش کر کے رپورٹ کیا دی کہ جی 14 پولنگ سٹیشنز پہ جو ہے وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ شبہ ہے یا کوئی قواعد و بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. اچھا تو استدعا ہے 23 پولنگ سٹیشنز کی, دوسری طرف سے کنسنٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی کر لیں ری پول. تیسرا 14 پولنگ سٹیشنز کی بات, اپنی رپورٹ ان کا آر او دے رہا ہے, اٹھا کے پورا الیکشن کا لدم کرا رہا ہے. غلط ہے اور اس پہ اپیل ہوگی. رائٹ چودھری ہاں, ادارے پہ کوئی تنقید, فیصلے پہ تنقید کرنا ہمارا حق ہے, اور فیصلے سے جو شخص اگریوڈ ہو اس کا حق ہے وہ اپیل کرے. ہم سپریم کورٹ میں اپیل کرے گا ہمارا امیدوار. رائٹ چودھری جعفر اقبال, اپوزیشن سمجھتی ہے کہ NA-75 جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا, سو اب صاف شفاف الیکشنز کی امید ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پی ٹی آئی کے نام, سینیٹر صاحب کے نام, کہ اپنے دل کی سیاہی کو کہاں چھپاؤ گے, تم سے کہا تھا اجالوں سے پیار مت کرنا, اور تشنگیاں قابض ہیں ساحلوں پر سفر میں رہنا. یہ ابھی جو سینیٹر بڑے تھکے ہوئے شاعر کے شعر ہیں, جس کے بھی ہیں مطلب, اور بڑے تھکے ہوئے شعر ہیں. I don't know, مجھے نہیں پتا کس کے شعر ہیں سر, بٹ آپ کو شاید آپ کو سمجھ آئے گی. بٹ نہیں, مجھے تو سمجھ آ گیا. میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ اپنے دل کی سیاہی کو کہاں چھپاؤ گے, سینیٹر صاحب کے اور پی ٹی آئی کے نام, اپنے دل کی سیاہی کو کہاں چھپاؤ گے, تم سے کہا تھا اجالوں سے پیار مت کرنا. اگر اس کی سمجھ نہیں آتی تو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. رائٹ, ابھی سینیٹر صاحب نے سینیٹر صاحب نے جو ذکر کیا اور جو آر او کے چارج شیٹ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک, اور جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اس کو بھی پڑھ لیں. پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی. مرکز میں حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی. اور جتنی انتظامیہ ہے وہ ساری اس کالے دھندے میں شامل ہے. دھندا کیا ہے کہ جب الیکشن ہارتے ہوئے دیکھا تو پولنگ کا سٹاف اٹھا لیا, موبائل بند کر دیے, ان کو کہاں لے گئے, کس نے رکھا, کیا کیا, کب لے کے آئے, اور پھر یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے فارم 45 جو ہے وہ چینج کیا ہے. اب جب ریٹرننگ آفیسر یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ آفیسرز نہیں ملے, جب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ بددیانتی ہوئی ہے, چوری ہوئی ہے, اور جن جن افراد نے کیا ہے وہ سب, اس میں چیف سیکرٹری بھی شامل ہے اور آئی جی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او رسپونڈ نہیں کرتے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو, تو اس میں کس کی نیگلیجنس, کس کے اوپر بار آئے گا؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے دور میں انصاف مل گیا. اگر چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب قاصر ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو رسپونڈ کریں, اور وہ جو ان کا سٹاف ہے جو اس دن الیکشن کمیشن کے ماتحت ہے, جس کو اغوا کر لیا گیا, اور ایک پولنگ آفیسر کے مطابق کہ وہ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی ہم اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں. اب اسپیشل برانچ جو ہے کیا پنجاب پولیس کا حصہ نہیں؟ وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے. پھر سارے جتنے ان کے وزراء وہاں موجود تھے وہ کہتے رہے جی الیکشن ہم جیت گئے, الیکشن کمیشن اناؤنس کرے اور اس حلقے کی نمائندگی پارلیمان کے اندر ہونی چاہیے. جبکہ یہ ساری چارج شیٹ جو سامنے آئی وہ کس بات پہ آئی کہ نہ اس حلقے کے اندر, آپ الفاظ پڑھیں وہ,
نہ اس حلقے کے اندر یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مینٹین کر سکے. کس نے کرنا تھا؟ پنجاب گورنمنٹ نے کرنا تھا نا. ٹھیک ہے، یہ نون بالکل لیگ صحیح نے تو بات نہیں ہے، کرنا لیکن تھا. ایکشن ہو گیا، یہ ایکشن نہ ہی وہ نہیں سفیشینٹ ہے نا جی. ٹھیک. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں انصاف ملا، عمران خان کی ساری ٹیم یہ چوری کرنے میں شامل تھی اور پکڑی گئی. اور ایک ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں شیخ رشید صاحب سے محترم فردوس عاشق عوان صاحبہ جو ہے وہ مخاطب ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو کیسے قابو کرنا ہے، کس ایف آئی آر میں پھنسانا ہے. یہ کام کر رہے ہیں بزرا سارے ان کے بیٹھ کے. پرائیویٹ ویڈیوز ہم نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور ساتھ ہم ووٹ کے اوپر پہرا بھی دیں گے اور ہم ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. سو آپ مطمئن ہیں؟ میرا سوال یہ تھا، آپ مطمئن ہیں دوبارہ ہمارا یہ الیکشن ہوا مطالبہ تھا. بالکل اور اگر آپ ہار گئے تو قبول دیکھیں ہوگا؟ الیکشن میں فری ہار جیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہارنا جیتنے کی اس وقت بحث نہیں ہو رہی. رائٹ. اس وقت بحث ہو رہی ہے کہ اس دن پنجاب حکومت کہاں تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب کہاں تھے، چیف سیکرٹری کہاں تھے، آئی جی کہاں تھے، ڈپٹی کمشنر کہاں تھے، سارے کے سارے دھند میں گم ہو گئے. یہ جو اتنے سارے ایکشن لیے الیکشن کمیشن ہے، آپ چاہتے ہیں اس سے بھی مزید ایکشن لیں؟ میں بطور ایک سیاسی کارکن، باقیوں کو بھی پکڑ لے. فریہ بطور ایک سیاسی کارکن، ایک ورکر کے 4 الیکشن میں نے اپنے نام سے لڑے ہیں اور بچپن سے بلدیاتی الیکشن میں والد صاحب سارے گھر والے ہم ووٹ دینے جاتے ہیں، وہ میرا بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے. میرے ووٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی طاقتور ڈاکہ مارتا ہے تو اس سے جان نہیں چھوٹنی چاہیے. ٹھیک. جان چھوٹے گی کیسے؟ جب سزا ملے گی، اور سزا ملے گی جو پکڑے جائیں گے. ان کو سزا دیجئے، آگے کی جرت نہ کرے. رائٹ، تاکہ آگے کوئی کرنے کی جرت نہ کرے. اس حوالے سے جو پکڑے گئے ہیں ان کو سزا دیں، کہہ رہے ہیں چودھری جعفر. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ایک طرف ڈسکا کا رزلٹ آیا ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. دوسری طرف آج مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان لاہور میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اب حکومت کے خلاف تحریک تیز کرنے کا وقت آ گیا ہے. حکمت عملی تیار ہو گئی ہے. کیا کہا مریم نواز نے؟ لیٹس واچ ہر. عمران خان عوام کا مجرم ہے، عوام کی مشکلات کا باعث ہے. 3 سال میں جو عوام کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی اور روز مہنگائی کی صورت میں، لاقانونیت کی صورت میں، مس گورننس کی صورت میں ان کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹتی ہے، وہ عوام کا مجرم ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کی جو ایک سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی پارٹی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہر صوبے میں ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لائن ہے جس کے اس طرف جمہوریت پسند کھڑے ہیں اور دوسری طرف عوام کے مجرم کھڑے ہیں. سینیٹر صاحب، ایک آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کو موقع ملے گا اپنی تحریک تیز کرنے کا؟ انہوں نے کہا تھا دھاندلی سے ہوا تھا الیکشن، آج جو بھی رزلٹ آیا اس سے تاثر یہ گیا کہ آپ کی حکومت نہ لا اینڈ آرڈر دے سکی ایک ضمنی انتخاب میں، نہ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن. میں صرف یہ دہرا دوں گا جی کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس پہ میں اور بات نہیں کروں گا، لیکن میں صرف دہرا دوں گا کہ یہ ایکسیسو ہے اور اس کی جو مثالیں موجود ہیں پی 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 اور پی ایم ایل این دونوں کی. ایک تو اپنا وہ ڈار صاحب 1-2 پروگرامز پہ تفصیل اپنی بھی بتا کے گئے ہیں، شاہ محمود صاحب بھی بتا کے آج انہوں نے پریس کانفرنس یا انٹرویو میں بھی بیان کیا ہے یہ کہ سملر سچویشنز میں 2013 میں تھر پارکر سے شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہوئے تھے اور یہی ہوا تھا کہ 32 پولنگ سٹیشنز تھے جن کے ریزلٹس جو تھے وہ نہیں برآمد ہو رہے تھے. انہوں نے اس کو چیلنج کیا، پٹیشن کی، سب کچھ کیا، تو انہی 32 پولنگ سٹیشنوں کے اوپر دوبارہ ری پولنگ ہوئی. وہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے قانونی اپنا قدم اٹھایا اور یہ پی 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 کے اس میں ان کے امیدوار مقابل تھے. دوسری طرف ڈار صاحب جو ہیں عثمان ڈار صاحب، انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے خلاف الیکشن لڑا 2018 میں. 34 پولنگ سٹیشنز کا وہ بتاتے ہیں کہ اگلے دن دوپہر، یہ تو رات کے 3 بجے شکایت کر رہی تھی نا، اگلے دن دوپہر کے 4 بجے 34 پولنگ سٹیشنوں کے رزلٹ آئے ہیں. انہوں نے بہت اس پہ واویلا کیا لیکن ان کو کوئی ریلیف نہیں ملی. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ، اور اب میں آپ کے پوائنٹ پہ آتا ہوں، یہ جو سوال آپ نے کیا،
میں اصل میں یہ ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں، یہ اس کو بہت زیادہ اچھال کر ڈسکے والے اس فیصلے کو، جو کہ اپیل جس پہ ہوگی، کیونکہ لینڈ مارک نہیں، اس کا الٹ ہے کہ پچھلے تمام جو مثالی کتاریں ہیں فیصلوں کی ان کے خلاف جاتا ہے وہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اصل میں بتاتا ہوں اصل بات. اگر میں ان کی جگہ پہ ہوں نا، پی ایم ایل این کی جگہ پر، مجھے تشویش ہو. میں بتاتا ہوں کیوں. یہ بائی الیکشنز جو ابھی ہوئے ہیں نا، سوائے ایک وہ جو نوشہرہ والی سیٹ ہے، جو سب کو پتا ہے کہ 2 بھائیوں کی لڑائی کی وجہ سے پی ٹی آئی کوئی قابلیت یا کوئی ایسی خاص مارکا وہ پی ایم ایل این کا نہیں تھا، وہ 2 بھائیوں کی لڑائی کی وجہ سے ہوا. باقی سارے بائی الیکشنز کے رزلٹ آپ دیکھ لیں، پی ٹی آئی نے گین کیا ہے. اور خصوصاً کہاں پر؟ یہی ڈسکا، یہی سینٹرل پنجاب، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہم 60 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں، 40 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. اب یہ نیک ٹو نیک پہ آ رہی ہیں، اور کتنا ہم گین کر رہے ہیں ان جگہوں پر. باوجود اس کے ہم ایکنالج کرتا ہوں کہ مشکل رہی ہے لوگوں کو، کیونکہ معیشت جس مشکل حال میں تھی اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے میں یہ مہنگائی جیسے مسائل جو آئے ہیں، اس کے باوجود ان کا ووٹر نہیں نکل رہا. سینٹرل پنجاب میں ان کا ہارٹ لینڈ ہے، اور ہمارا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. اصل یہ ہو رہا ہے، یہ اصل یہ اس بائی الیکشن. آپ میری بات پہ نہ جائیں، آپ کائنڈلی اگلا پروگرام کیجئے گا، آپ پورا ڈیٹا لائیں اس بائی الیکشن. ٹھیک ہے، نہیں ووٹ بڑھا ہے، اس کو ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں. اور کوئی دیکھیں اصل بات، اگر ان کی بات میں نیک نیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان سب کو، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں خود انہوں نے ایگری کیا تھا، ٹھیک ہے، سینٹ کو اوپن اور آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ سے کرنا ضروری ہے. پنجاب میں جو بات آئی ہے، میں داد دیتا ہوں، چلیں آپ بعد میں اس موضوع پہ آئیں گی تو میں اس پہ مزید ہم آگے اس موضوع پہ آ جائیں. ہاں جی، میں سمجھتا ہوں جو پنجاب میں ہوا، جو چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی ایفرٹس ہیں، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ چودھری فواد چودھری صاحب نے بھی، لیکن یہ جو ایگزیکٹلی آئین کیا کہتا ہے، سینٹ کے الیکشن کے بارے میں 2 باتیں کرتا ہے. ٹھیک، صوبائی equality based on representation, proportionate representation of the parties, number 1. number 2, single transferable vote. اور اس کی عکاسی یہ جو آئین کے مطابق ہوئی، 7 میں سے 4 سیٹیں پی ٹی آئی کی یا اس کے الائز کی، 3 پی ایم ایل این کی، ٹیکنوکریٹس کی دونوں 1 and 1، اور اسی طرح لیڈیز کی 1 and 1. یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. کیا معجزہ ہو کہ بلوچستان میں بھی اس طرح ہو جائے، جہاں پہ بکروں کی طرح قیمتیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کی بکر منڈی میں جس طرح لگتی ہیں قیمتیں. یہ جمہوریت کا قتل ہے. میں شعر، آپ نے کہا تھا نا شعر بول دینا، نہیں میں صرف میں تاریخ میں جاؤں، چھانگا مانگا کی ووٹ نہیں، میں شعر سنانا چاہتا ہوں. آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ہے نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے، لمبی بہر میں لکھتے تھے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یہ زبردست شعر کے ساتھ شعر آ رہا ہے. چودھری صاحب اگر آپ شعر میں جواب دینا چاہیں، لیکن پنجاب کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ خیر مقدم کرتے ہیں جیسے سینیٹر صاحب نے کیا؟ پھر یہ 2-3 چیزیں خیر مقدم کس بات کا کریں گے اور کیسے کریں گے. بطور سیاسی کارکن اسے مفاہمت میں کہوں گا سیاسی پارٹیوں کے درمیان. ٹھیک ہے، اور حالانکہ اتنا کھچاؤ بھی ہے. دیکھیں اب مجھے اگر آپ اجازت دیں گے، کھچاؤ بھی کہیں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہوا کھچاؤ جتنا ہے وہ ہے، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ حکومتی پارٹی کیوں اس طرف پہنچی، یہ بھی ذرا سوچیے. انہیں لگ رہا تھا کہ جی کے پی کے میں بھی بندے کھسک رہے ہیں، سندھ سے بھی کھسک رہے ہیں، بلوچستان پہ بھی اعتراض اٹھ گیا، اور مرکز میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ الگ ایک داستان ہے. تو پھر حکومتی پارٹی الیکشن سے بھاگی کہ ان کے ایم پی ایز ٹوٹ رہے ہیں، دوسری طرف ووٹ دے جائیں گے، سیٹیں دوسروں کی نکل جائیں گی، اور انہوں نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا. وہ کوئی صاحب روز کہتے ہوتے ہیں، شاید آج کل وزیر اعظم پاکستان ہے، میں این آر او نہیں دوں گا. تو بھائی لڑتے الیکشن پنجاب میں، سینٹ کا الیکشن لڑتے کیوں بھاگے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے اپنے ممبران پہ جی یہ آپ کو این آر او لگ رہا ہے؟ تو نہیں ہے این آر او. کیوں نہیں لڑا الیکشن؟ کیوں نہیں لڑا الیکشن؟ اپنے کینڈیڈیٹس یہ مطلب مفاہمت کی ہے نا. ٹھیک، این آر او کس کو کہتے ہیں؟ مفاہمت کو نہیں کہتے. تو بھائی اگر ڈر گئے کہ اپنے ایم پی ایز، اپنے ایم این ایز آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، آپ انہیں کنٹرول نہیں کر پا رہے. اب آ جائیے، سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی پہلے بہت سارے الیکشن ہیں، ان کی یہ نظیر ہے، وہاں ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب کی سیٹ پہ ہوا، عثمان ڈار صاحب کی سیٹ پہ ہوا. کوئی ایک مجھے آن ریکارڈ بتا دیں، بہت ساری پٹیشنز انہوں نے کی ہوں گی بطور وکیل بھی، جہاں پہ پولنگ کا عملہ اغوا کر لیا گیا ہو، جو کہیں کہ ہمیں لے گئے، ہمارے فون بند کروا دیے. جو پولیس کے لوگ تھے اور ذیلی انتظامیہ تھی، ان کے وائرلیس سیٹ تک یہ پوچھا گیا ہے کہ بھئی آپ اس کے اوپر میسج نہیں دے سکتے تھے کہ آپ کہاں ہیں، کہاں آپ کو لے گئے.
نہیں بتایا. کبھی کہا گیا ایکشن بھی نہیں وہ تو ابھی آگے بات چلے گی نا. ابھی اگر زیادہ میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ان کے منسٹر صاحبان جو وہاں تھے, ان کے چیف منسٹر صاحب اور وہاں پہ جو الیکشن لڑنے والے صاحب تھے پی ٹی آئی کے پلس انتظامیہ, ان کے ٹیلی فون کا ڈیٹا نکلوائے. ٹھیک ہے, چور کے گھر تک پہنچے نا. یہ شور کرنا, یہ شور نہیں, دیکھیں شفافیت چاہتے ہیں نا, چور کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ذرا چور کے گھر تک چلے نا. چور کہنا بڑا آسان ہے, جب اپنے اوپر بات آئے تو پتہ چلے چور کون ہے. کنڈی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب بریک کا مجھے کہہ دیا انہوں نے, آپ کے آتے ہی کوئک بریک لے رہے ہیں. پھر فیصل کریم کنڈی صاحب سے پوچھیں کہ ڈسکا میں جو ہوا اس کا کیا اوپینین ہے ان کا, اور اس کے بعد سینٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب, ایک تو جو پنجاب کی جانب سے بیان جاری کیا گیا وہ کہہ رہے ہیں صوبے سے ٹیکنوکریٹ اور جنرل نشستوں پر تمام جماعتوں کے امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے ہیں. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, ایسے ہی ہو جانا چاہیے بجائے اس کے کہ خرید و فروخت ہو سینٹ کے الیکشن میں؟ اور ڈسکا الیکشن کے بارے میں بھی آپ ضرور پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. آپ لیٹ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید دیکھیں, پنجاب میں ایک پازیٹیو چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹی وی پروگرام میں پچھلے دنوں بھی یہ بات کی کہ اگر آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں, جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب تھے اور ہماری جب حکومت تھی, تو ہم نے کوشش کی, ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا اور ہم نے کہا کہ جس کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں ان کو ہم وہی دیں. میجورٹی پہ ہم سیٹلمنٹ کر سکے, کچھ جگہوں پہ پنجاب میں نہیں ہو سکی ہم سے سیٹلمنٹ, کچھ جگہوں پہ, باقی کے پی میں, سندھ میں, بلوچستان میں ہوئی, اور ہم نے سب کو بلا مقابلہ جتنا بھی وہ بنتا تھا ہم نے ان کو سیٹیں دی اور وہ ہوئی. ٹھیک, اچھی بات ہے. یہ کوئی کریڈٹ پی ٹی آئی کو نہیں جاتا, یہ جاتا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو, جنہوں نے وہاں پر ایک ایز اے اسپیکر, انہوں نے دیا ان کو کریڈٹ, پی ٹی آئی نے دیا ان کو کریڈٹ. میں بھی دے دوں تو کوئی آپ بھی دے دیں, آپ بھی دے دیں. ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. نہیں, مطلب ہے کہ ایز اے پولیٹیشین میں دیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انہوں نے پازیٹیو رول پلے کیا, کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, وہ ایک اپنی جماعت ہے ان کی. تو یہ ظاہر ہے کہ مطلب ہے, دیکھیں اگر آپ ایسی چیزیں اگر آپ کے پی میں بھی کر لیتے, آپ سندھ میں بھی بیٹھ کے یہ کام کر لیتے اور بلوچستان میں بھی کر لیتے, ٹھیک ہے اسلام آباد میں ایک مقابلہ ہے, بڑا ٹف مقابلہ ہے, لیکن اگر باقی صوبوں میں بھی کر لے تو اچھی بات تھی. لیکن ٹف ہے اسلام آباد کا مقابلہ, آپ تو انوالوڈ ہیں اس کے اندر ڈائریکٹلی. انشاءاللہ ہم الیکشن جیتنے کے لیے لڑتے ہیں, ہارنے کے لیے لڑتے ہیں. انشاءاللہ ہم جیتیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب جی جائیں گے انشاءاللہ وہ جیتیں گے, آپ دیکھیں گے 3 تاریخ کو انشاءاللہ وہ جیتیں گے. اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگی. یہ تو پھر میرے پی ٹی آئی الیکشن, سینٹ کا الیکشن, دیکھیں سینٹ کا الیکشن, دیکھیں یہاں پر یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ لانچ کیا ہے وہ حفیظ شیخ صاحب ہیں. سر لیکن ڈسکا کا تو ابھی ووٹ نہیں, وہ حفیظ شیخ صاحب ہیں. دیکھیں حفیظ شیخ صاحب اور گیلانی صاحب کے آپ پولیٹیکل کیریئر کو دیکھیں دونوں کا, تو ان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ایز اے پولیٹیکل کیریئر میں آج بھی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ گیلانی صاحب کو کھڑا کر دیں اور حفیظ شیخ صاحب کو کھڑا کر دیں. ادھر آپ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم جتنی بھی ان کی اتحادی ممبران کو کھڑا کر دیں, اور وہ ایک ایک کا نام بلائیں گے اور بتائیں گے یہ فلاں ممبر ہے, اور آپ حفیظ شیخ کو کھڑا کر دیں. اگر انہوں نے 50% پی ٹی آئی کے ممبروں کے نام لے لیا کہ یہ فلاں میرا ووٹر ہے, تو میں کہوں گا پھر آپ نے کہا تھا 15-20 ایم این ایز ہم سے کانٹیکٹ میں ہیں. میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم 15-20 ووٹوں سے جیتیں گے. 15-20 ووٹوں سے جیتیں گے آپ؟ زندگی رہی, آپ دیکھیں. لیکن میں اس کو ایگری نہیں کرتا ہوں. میں راستے میں آ رہا تھا, میں نے فون پہ سنا میرے بھائی نے پی ٹی آئی کی, جی منڈی لگتی ہے. منڈی نہیں لگتی. دیکھیں آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ووٹ ٹکٹیں بکتی ہیں, آپ کی جتوئی صاحب نے کہا کہ سندھ میں ٹکٹ بیچی گئی ہے, آپ کے پنجاب کے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی نے کہا کہ بلوچستان میں ٹکٹ بیچی گئی ہے. ایسے شخص کو دی گئی ہے کہ جو پارٹی میں بھی نہیں تھا, اس کو یہ پتہ نہیں تھا مجھے کس پارٹی کا ٹکٹ ملا ہے. تو جب کوشچن مارک آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ کھڑا کر دیتے ہیں, آپ کے اپنے پریزیڈنٹ کھڑا کر دیتے ہیں, تو پھر یہ سارے جو ہے وہ انگلیاں آپ کی طرف کھڑی ہوتی ہیں. ہمارے پارٹی میں کسی نے تنقید نہیں کی یا باقی جماعتوں میں کہ ایسی ٹکٹیں بیچی گئی ہیں. آج ہمیں چیف جسٹس کے ریمارکس میں سنے ہوں گے, میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے بتا دیتی ہوں, صرف یہی نہیں کہہ رہے. ڈسکا کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا ون لینا دوں گا. دیکھیں ہم نے ماضی میں یہ سنا تھا کہ مسنگ پرسن ہے, ڈی چوک پہ بھی لوگ آئے, مختلف جگہوں پہ مسنگ پرسن. پہلی دفعہ سنا ہے کہ ریٹرننگ افسر بھی مسنگ پرسنز میں آ گئے, اور ایکشن بھی ہو گیا. نئے پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ جب دھند ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہے فوگ سے آپ کا جو ہے وہ ٹریولنگ ٹائم میں زیادہ لگتا ہے, لیکن پہلے ہم نے سنا ہے کہ فوگ میں موبائل سروس بھی جیم ہو جاتی ہے, وائرلیس سروس بھی جیم ہو جاتی ہے, اور لوگ بھی مسنگ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جو ہے نا اپنا چیف سیکرٹری کے موبائل اور لینڈ لائن بھی جیم ہو جاتے ہیں, آئی جی کے بھی ہو جاتے ہیں. الیکشن کمیشن ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ بہت زیادہ کوشچن مارک ہیں.
اور یہ تو بالکل دن دہاڑے کا ڈاکہ تھا. اگر اس پہ بھی کہیں کہ یہ ڈاکہ نہیں ہے تو کیا بولتے ہو؟ اوکے وحید اقبال صاحب، بہت سارے معاملات ہو گئے، لیکن میں کوئکلی آپ کو چیف جسٹس کے ریمارکس بھی بتا دوں. انہوں نے کہا عدالت کے سامنے سوال صرف آرٹیکل 226 کے نفاذ کا ہے یہ سینٹ کے الیکشن کے لیے. کیا وجہ ہے کہ انتخابی عمل سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ترمیم نہیں کی جا رہی؟ وہ اکنالج کر رہے ہیں کہ یہاں پہ معاملہ غلط ہے. انتخابی عمل شفاف بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں قراردادیں منظور ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی دور میں بھی سینٹ الیکشن کے حوالے سے موقع تھا. سیاسی جماعت سینٹ الیکشن میں کرپٹ پریکٹس کو تسلیم کر رہی ہیں. سو دس از واٹ دا چیف جسٹس سیڈ، یعنی کچھ آپ لوگوں نے ہی ایکشن لینا ہے اس پریکٹس کو روکنے کے لیے. دیکھیں جی، جو 218 آرٹیکل ہے دستور کا، آئین کا، اس کا سب آرٹیکل 3 الیکشن کمیشن کے یہ بھی ایشو آیا تھا. آج کے اس میں اگر نہیں بھی آیا ہو تو 2-4 روز پہلے یہ بات آئی تھی کہ الیکشن کمیشن کہ کیا مینڈیٹ کیا ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ الیکشنز فیئر ہوں، فری ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور کہ کرپٹ پریکٹسز آر گارڈڈ اگینسٹ. یہ بھی اس کا بھی فرض ہے. یہ امیدواروں کا اور جو ووٹرز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف ان کو تحفظ کرنا کہ اس بات کا یقینی بنانا کہ کرپٹ پریکٹسز جو ہیں بےایمانی، خرید و فروخت نہ ہو، وہ الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ میں بھی آتی ہے. لیکن بنیادی بات یہ بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کسی پارٹی ممبر نے یہ کہا وہ کہا. میں تو یہ آپ نے ایک محاورہ اردو کا اگر سنا ہو، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، یہ سنا نا محاورہ جی. بھائی جب اوپن اور آئیڈینٹیفائیبل ووٹ ہوگا تو پھر کوئی کسی کے اوپر نہیں انگلی اٹھا سکے گا یہ کہ جی یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی. 124 کا ایوان تھا خیبر پختونخوا کا، رائٹ، 2018 کے ضمنی یہ سینٹ الیکشن میں. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی 6 نشستیں تھیں، اس میں ایم پی ایز تھے، اور 18 یا 17 سے ایک سینیٹر الیکٹ ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 تو الیکٹ کرا لیا، تیسرا بھی الیکٹ کرتے کرتے جو ہے وہ یہ کس طرح ہوا؟ میں تو یہ تو کہہ رہا ہوں یہ کس لیے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے حامد میر صاحب کے پروگرام پہ 8-10 دن پہلے اخبار میں، سلمان تاثیر صاحب کا اخبار ہے جو انہوں نے جس کا بنیاد رکھی تھی، ان کے بیٹے چلاتے ہیں. فرنٹ پیج پہ گلوریفائی کر کے وہ لکھا جا رہا ہے کیا کہ جی ڈیوٹی لگائی ہے زرداری صاحب نے، شہری رحمان صاحبہ کی اور نوید قمر صاحب کی، کہ خیبر پختونخوا سے میکسیمم ووٹس لیں بائی ہک اور بائی کروک. ہیڈ لائن ہے فرنٹ پیج پہ، واٹ ایور اٹ میں کاسٹ. یہ اخبار لکھ رہا ہے جی، میں نہیں کہہ رہا. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ابھی بھی لیں گے ووٹ. جمہوریت کا قتل ہے یہ. جتنا چھوٹا ایوان ہوتا ہے اتنی زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے. اور نیشنل اسمبلی نے جو اسلام آباد کی سیٹ پہ ووٹ دینا ہے وہاں قیمت کا معاملہ کچھ اور ہے. میں بتاتا ہوں کیا، کیونکہ وہاں 1 to 1 فائٹ ہے. یہ خرید رہے ہیں 1 to 1 فائٹ جہاں پہ ہوتی ہے. ویلکم بیک. پروگرام کا آخری حصہ ہے. بڑی انٹرسٹنگ سوالات اٹھائے تھے آپ، کوئکلی جواب بات دیتے پھر میں چودھری صاحب کی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں میرے بھائی نے بات کی کہ جی پیپلز پارٹی 6 کے ساتھ 2 کیسے سینٹر لے گئی. دیکھیں جب آپ الیکشن لڑیں تو آپ کو پتا ہونا کہ سینٹ کا الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے. یہ ٹیکنیکل، ہاں اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. فرسٹ پریورٹی، سیکنڈ پریورٹی، تھرڈ پریورٹی، اور پھر الائنس ہوتا ہے. اب میں بتاؤں کہ ابھی اس وقت کے پی میں ہمارے اپوزیشن کے 43 ممبرز ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بولیں گے پیپلز پارٹی کے 6 ممبرز ہیں، یہ کیسے سیٹ نکالیں گے؟ پھر بولیں گے اپوزیشن کیسے سیٹیں نکالیں گے؟ بھائی ہم 43 جو ہیں یہ پریورٹیز ڈیوائڈ کریں گے، پھر ہم ٹیکنوکریٹ پہ لڑیں گے، پھر ہم فیمیل پہ لڑیں گے. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس 5 ممبرز کی، آپ نے 6 ممبر کیوں لڑائے ہیں؟ آپ ٹیکنوکریٹ پہ 4 کیوں لڑا رہے ہیں؟ سپوز 3 کیوں لڑائے؟ تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں ہمارے پاس پریورٹیز ہیں. فرسٹ پریورٹی، سیکنڈ پریورٹی، اس میں شفٹنگ ہوتی ہے ووٹس کی، پوائنٹس کی شفٹنگ ہوتی ہے. ابھی کہتے ہیں کیوں کیسے جیت گئے؟ بھئی آپ کو ہم کیسے سمجھائیں کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ خود لڑے ہو تو آپ کو پتا ہوگا نا. جب آپ لڑے ہوں سلیکٹرز کے تھرو تو پھر آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیسے جیتے ہیں. جب آپ کے ساتھ بیساکھیاں نہ ہو، جب آپ کے پاس RTI سسٹم نہ ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے جو ضمنی الیکشن میں. جب آج سپریم کورٹ نے کہا چودھری صاحب کہ ہوتی ہے غلط پریکٹسز اور اس کا نوٹس لینا چاہیے، سیاسی جماعتیں اویئر ہیں، تو یہ ایک آپ لوگوں کو اشارہ نہیں ہے کہ ٹیک ایکشن؟ دیکھیں فری ہر جگہ ایکشن لیے جاتے ہیں. اگر ایکشن نہیں لیے جا رہے کسی بھی سطح پہ تو وہ واحد PTI بچتی ہے. کہ آپ وزیر اعظم صاحب اقرار کرتے ہیں، صادق اور امین، بقول ثاقب نثار صاحب کے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں مجھے پہلے اس ویڈیو کا پتہ تھا، ان لوگوں کا علم تھا. بھئی آپ کاہے کا انتظار کرتے رہے اتنا؟ آپ نے جو MP صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا الیکشن کا خرچہ رکھ لیجئے. وزیر اعلیٰ کون تھے؟ پرویز خٹک صاحب.
प्रमोशन होगी, वजीर दिफा है माशाल्लाह। सो इस वक्त बलूचिस्तान जिनके में घर खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। जी बलूचिस्तान का आया ना सामने, हो रही वो है कि नहीं हो रही? पीटीआई इस वाले वक्त- इस चीखे, वक्त पे आ जाएं। पीटीआई वाले चीखे, उनके सूबाई सदर चीखे कि भाई ये अब्दुल कादिर साहब कहाँ से आ गए पीटीआई के। फिर उनको उठा के बाप पार्टी जो है उधर ले गए, और आज खबरें आ रही हैं कि पीटीआई का उम्मीदवार दस्तबरदार होगा अब्दुल कादिर साहब के हक में। जैसे मेरे क्लास फेलो हैं, एफसी कॉलेज में हम इकट्ठे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के कोई कहीं साथी नहीं रहे, ना नून लीग के अंदर रहे, ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन रही, कारोबारी हैं, हम एफसी कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, कोई सियासत से उनका ताल्लुक नहीं। और अभी बाप पार्टी तो जब अब्बू समझाएं तो समझना पड़ता है। ठीक है, सो लग ये रहा है कि कंसेंसस डेवलप नहीं है इसके ऊपर। सो अगर सीक्रेट बैलेट ही होता है तो पीटीआई का क्या मौकफ होगा अगर यही डिसाइड करती है कोर्ट? देखें जी, सीक्रेट बैलेट के नतीजे में यही, अब ये जिस तरह कुंडी साहब ने कहा ना, अभी गिनवाए हैं उन्होंने कि जी 43 MPs हैं ऑपोजिशन की सारे मिलाकर। अब क्योंकि वो फाटा आ गई है साथ केपी में, तो जो मजमूई अब तादाद है सीट्स की आई थिंक 160 के कहीं लगभग है। और एक जनरल सीट के अगर आपको चाहिए होंगे टू गेट 1 सीट ऑफ द सेनेट, कोई तकरीबन 23-24 वोट चाहिए होंगे, तो 22 है ना, तो इनके बड़ा वाज़ेह है ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स जो हैं वो 2 सीट्स उनको मिल सकती हैं, और 5 सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को जाएंगी। ये असूलन नहीं होना चाहिए, असूलन नहीं होना चाहिए। ये जनरल सीट्स की बात, 7 सीट्स है ना, ये मैंने उस पे गिनवाया है जनरल सीट्स का। ठीक है, और जनरल सीट्स में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वहां ही सबसे कम तादाद से और गिलानी साहब की और इसमें एक चीज वहां डिफरेंस जो है आइन नहीं पाबंद करता एमपीएस को और एमएनएस को कि वो सेनेटर के लिए वोट पार्टी के पाबंद हो। वजीर आजम का वोट, वजीर आला का वोट और बजट का वोट, फाइनेंस बिल, इसके लिए वो पाबंद करते हैं। अदरवाइज ये आइन जिसके तहत ये सेनेटर मुंतखब हुए हैं, जिसके तहत वजीर आजम है, जिसके तहत जजेस काम कर रहे हैं, वो इजाजत है।